قدیم بابل کی سرزمین میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ وہ اپنی حکمت اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان کے لیے مشہور تھا۔ ہر روز 3 مرتبہ سلیمان اپنی کھڑکی کھولتا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا کرتا۔ وہ بابل کے عظیم شہر میں رہتا تھا جہاں وہ بادشاہ داریوش کی خدمت کرتا تھا جو ایک طاقتور حکمران تھا۔ سلیمان اپنے کام میں اتنا ماہر اور ایماندار تھا کہ بادشاہ اسے پورے بادشاہی کا نگران بنانا چاہتا تھا، لیکن سب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ کچھ دوسرے رہنما سلیمان سے حسد کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے اللہ کا وفادار ہے اور صرف اسی کو سجدہ کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ بادشاہ داریوش کے پاس گئے اور اسے قائل کیا کہ وہ ایک قانون بنائے کہ اگلے 30 دنوں تک کوئی بھی شخص کسی خدا انسان کو نہیں، صرف بادشاہ کو سجدہ کرے۔ انہیں معلوم تھا کہ سلیمان کبھی یہ قانون نہیں مانے گا۔ سلیمان نے جب یہ فرمان سنا تو اس نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا۔ اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول کر وہ حسب معمول گھٹنوں کے بل بیٹھا اور دعا کی۔ حکام جو چھپ کر اس کی نگرانی کر رہے تھے اسے دعا کرتے پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ داریوش بہت پریشان ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دھوکے سے اپنے ہی سب سے قابل اعتماد مشیر کو سزا دینے پر مجبور ہو گیا ہے، مگر میدیوں اور فارسیوں کا قانون واپس نہیں لیا جا سکتا تھا۔ دل گرفتہ بادشاہ نے حکم دیا کہ سلیمان کو شیروں کے غار میں پھینک دیا جائے، اس امید کے ساتھ کہ اس کا اللہ اسے بچا لے گا۔ رات نے جب زمین کو ڈھانپ لیا، سلیمان کو شیروں کے غار میں اتارا گیا۔ شیر جو نہایت طاقتور اور خوفناک تھے دھاڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی سلیمان ان کے درمیان کھڑا ہوا ایک پرسکون ماحول پیدا ہو گیا۔ اس نے آہستہ آواز میں شیروں سے بات کی۔ اس کی آواز اندھیرے میں روشنی کی مانند تھی۔ معجزانہ طور پر شیروں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اس کے ارد گرد لیٹ گئے جیسے ان کا جوش اور غضب ختم ہو چکا ہو۔ تمام رات بادشاہ داریوش اپنے محل میں بے چینی سے چہل قدمی کرتا رہا۔ جی ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، وہ دوڑتا ہوا غار کے پاس پہنچا اور سلیمان کو پکارا۔ غار کی گہرائیوں سے سلیمان کی پرسکون اور مضبوط آواز بلند ہوئی، اے بادشاہ، میرے اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا اور شیروں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ سلیمان کو غار سے نکالا جائے۔ اس کے جسم پر کوئی خراش تک نہ تھی کیونکہ اس کا ایمان اسے بچا گیا تھا۔ پھر انصاف کے تقاضے کے تحت بادشاہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے سلیمان کے خلاف سازش کی تھی انہیں شیروں کے غار میں پھینک دیا جائے۔ اس بار شیر پیچھے نہ ہٹے اور سازشی اپنے انجام کو پہنچے۔ بادشاہ داریوش نے ایک نیا فرمان جاری کیا کہ اس کی سلطنت کے ہر حصے میں لوگ سلیمان کے خدا کا احترام کریں۔ سلیمان کی بہادری اور اللہ پر بھروسے نے اسے شیروں سے بچایا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔